تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ناظرین، آج ہمارا سورۃ ہود کا 9واں رکوع ہے۔ آج اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، البتہ بھیج چکے ہم موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ، واضح اور غلبے والی سند کے ساتھ۔ نشانیوں سے غالباً معجزات مراد ہیں، اور دوسری مقام پر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے ہیں۔ اس میں عصا کا جو معجزہ ہے اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، اور اسی طرح ید بیضا کا۔ ان 2 معجزات کو باقی سارے معجزات پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں پر سلطان مبین جو قرار دیا گیا، یہ معجزہ عصا کا ہے، یعنی جو نہایت ہی ظاہر اور نہایت ہی قاہر، بڑا مضبوط قسم کا معجزہ تھا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو وہ عصا کو استعمال فرماتے تھے، اور مختلف مقامات پر مختلف معجزے اسی عصا سے صادر ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے، اور ان معجزات میں بھی ایک سلطان مبین عطا کیا۔ وہ معجزہ عطا کیا کہ جو بڑا واضح تھا، بڑا غالب تھا، وہ معجزہ عطا کیا، بڑا کھلا معجزہ تھا۔ لغوی معنی اس کے کھلا ہوا، غلبہ مراد لیا گیا ہے، اور کیونکہ فرعونیوں کے مقابلے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو بار بار غلبہ اور فتح عطا ہوئی ہے، اس لیے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ سلطان مبین سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ مراد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی معجزات عطا فرمائے۔ آیات معجزات کو کہتے ہیں، یہاں پر معجزات مراد ہیں، وہ عطا فرمائے وسلطان مبین، اور ان کو ایک کھلا معجزہ، بڑا واضح غلبہ عطا فرمایا۔ الی فرعون وملئہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، فاتبعوا امر فرعون، پھر وہ چلے حکم پر فرعون کے جو احکام مان رہے ہیں، ان سرداروں کے پاس جاؤ جو پیروی کر رہے ہیں فرعون کی، اس کی بات مانو۔ وما امر فرعون برشید، اور نہیں بات فرعون کی سیدھی، کچھ کام کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو فرعون کی بات ہے، جس کی یہ اتباع کر رہے ہیں، یعنی کفر اور تکذیب کا جو امام ہے، اس کی بات کو مانا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ امام رہے گا، ان کے آگے آگے جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ فرعون جو ہے اس کی بات کا اتباع کر رہے ہیں، جو بات ان کے لیے کسی طرح بھی بھلائی کی بات نہیں ہے، نہ ان کے لیے خیر ثابت ہے، نہ ان کے لیے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا نفع ہے۔ تو وہ جو بات مان رہے ہیں، اس بات سے ان کو روکا جائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یکدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر پہنچائے گا ان کو آگ میں۔ وبئس الورد المورود، اور برا ہے گھاٹ جس پر پہنچیں گے۔ یعنی جس طرح یہاں کفر کر رہے ہیں، اور رسالت کا، قیامت کا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، سب کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کو اپنا انہوں نے مقتدا اور اپنا جو ہے لیڈر سمجھا ہوا ہے، اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ان کا لیڈر بنا کر
آگے کھڑا کریں گے اور یہ آگے آگے جائے گا اور وہ قوم ساری ان کے پیچھے پیچھے جائے گی، اور یہ کہاں پر چلے جائیں گے؟ فرمایا کہ جو بہت برا گھاٹ ہے جس پر یہ پہنچنے والے ہیں، یعنی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور اس گھاٹ میں پہنچیں گے جس کا ایندھن انسان ہیں اور جنات ہیں، پتھر ہیں، یہ سارے ایندھن اس کا بنے ہوئے ہیں جہنم کا، اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ ایسی جگہ کا گھاٹ، ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جس کی تلاش کر کے اس کو آدمی حاصل کرے پھر اس کے اندر چلا جائے تو یہ کتنی بری، یعنی یہ دنیا کے اندر جو اعمال کر رہے تھے، جو اپنے کرتوت کر رہے تھے، ان کرتوتوں کا انجام یہ کہ یہ اتنے برے گھاٹ کی تلاش میں لگے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ان کی اختیار دیا تھا کہ اچھے اعمال کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے، قیامت کے اقرار کرو، رسالت کے اقرار کرو، اور اس نبی کا جو موجود ہے ان کے معاون بنو اور ان کی بات کو تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں دیا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر آدمی کو امتحان دینا ہے اور وہ اس آزمائش میں مبتلا ہوگا، اور اس کے سامنے نیکی اور برائی دونوں ہیں، لیکن جو اگر نیکی کرے گا تو اس کا راستہ بڑا نورانی ہوگا، بڑا امن کا راستہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ بنے گا، جنت کا سبب بنے گا۔ اور اگر وہ برے عمل کرے گا، برائی کرے گا، تو یہ اس آزمائش میں پھنس کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور یہاں پر اگر کسی شخص نے پیروی بھی ایسے شخص کی جو خود ہی بہت برا ہے اور جو تکذیب کر رہا ہے، جو بروں کا سردار بنا ہوا ہے، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اندھی جو ہے تقلید میں لگے ہوئے ہیں اور کسی چیز کو سمجھ نہیں رہے، اپنی عقل کی بات کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اور کسی بڑے کی بات کو جو نبی ہے اس کی بات کو بھی تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر ایسی آگ کی تلاش میں ہیں، ایسے بری جگہ اور گھاٹ کی تلاش میں ہیں کہ بالآخر جو ہے اس گھاٹ میں ان کو ڈال دیا جائے گا اور پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ گھاٹ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بئس الرفد المرفود، فرمایا گھاٹ ہے جس پر پہنچنے والے ہیں وہ بہت برا ہے، بہت بری جگہ ہے جہاں پر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ قیامت کے روز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جو بڑے بڑے گروپ کے لوگ ہیں، جو بڑے آدمی ہیں، چاہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ برا کام کر رہے ہیں، جن کے بھی وہ اقتداء کر رہے ہیں، لیڈری کر رہے ہیں اور ان کے مقتدا بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ وہ اچھے کام کرنے والے کو اپنے ساتھ جو ہے جنت میں لے کے جانے والے ہوں گے، اور جو برے کام کر رہے تھے، برے کاموں کی لیڈرشپ کر رہے تھے، تو وہ ان برے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اور یہ جو ان کے پیچھے پیروی کرنے والے ہیں، اگر وہ ان کو جنت میں لے کے جانے والے ہوئے نیک لوگ، تو وہ ان کو دعائیں دیں گے، ان کی تعریف کریں گے اور اللہ کے حضور میں ان کی سفارش کریں گے، ان کے اچھے القاب سے ان کو پکاریں گے۔ اور جو یہ لوگ ہیں جہنم والے اور ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تو یہ لوگ ان کو سب و شتم کریں گے، لعنت بھیجیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، اور اللہ کے حضور میں یہ پیش کریں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ورنہ جو ہے ہم اچھے کام کر لیتے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے حضور میں اپنی درخواست پیش کریں گے کہ اگر آپ دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دیں تو ہم نیکی کے راستے پر آ جائیں گے، ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ لیکن آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کی وجہ سے انہیں جنت کا راہی بنائیں گے یا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَذَلِكَ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور پیچھے سے ملتی رہی اس جہاں میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بئس الرفد المرفود، فرمایا برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ یعنی رہتی دنیا تک لوگ فرعون کو اور فرعونیوں پر لعنت بھیجتے رہیں گے، اور پھر قیامت میں ملائکہ اور اہل جو ہے موقف، یہ سب لوگ ان پر لعنت بھیجیں گے۔ غرض لعنت کا یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہے گا اور ان کے ناموں کے ساتھ ان کے اوپر لعنت کی جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی رہتی دنیا تک ان کے برے اعمال کی وجہ سے، برے کارناموں کی وجہ سے، برے جو ہے باتوں کی وجہ سے، بری
چیزوں کی وجہ سے انہیں برا بھلا کہا جائے گا، اس کے ساتھ ان پر پے در پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، اور قیامت کے روز اللہ کے بزرگ فرشتے ان پر لعنت بھیجیں گے۔ فرمایا کہ ان کے اوپر ان کے ساتھ اس لعنت کی پیروی ہوگی، وہ لعنت چپکی ہوئی ہوگی، بس لعنت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بئس الرفد المرفود، برا انعام ہے جو آج ان کو ملا ہے، جو آج اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، یہ انعام بہت برا ہے کہ ان کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا نام لعنت ہے۔ ذالک من انباء القری، فرمایا یہ تھوڑے سے حالات ہیں بستیوں کے، نقصہ علیک، ہم سناتے ہیں آپ کو، منہا قائم و حسید، بعض ان میں سے اب تک قائم ہیں اور بعض کی جڑ کٹ چکی ہے۔ اب جو ہے یہاں پر تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایام کی تذکیر کی جا رہی ہے کہ ان بستیوں کا حال سنایا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سبق حاصل کرو کہ فرعونیوں کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ علی دنیا کی وجاہت، دنیا کا منصب، دنیا کی دولت ان کے ساتھ ان کے پاس تھی، اور ہر کام اچھا برا وہ کرنا جانتے تھے، اور دنیا کے اعتبار سے ان کا منصب بہت بڑا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے، موجودہ نبی پاک کی بھی نافرمانی کر رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کر رہے تھے۔ اس بنا پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہرا رہا تھا، اور اس نے اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے، اپنی سرداری اور بادشاہت کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا الیاذ باللہ رب ہوں، میں آپ سب کا رب ہوں۔ وہ اپنے کو سجدہ کراتا تھا اور اپنے آپ کو رب تسلیم کرواتا تھا ان لوگوں سے۔ فرمایا کہ ان بستی والوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جو اس کی پیروی کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ گویا کہ یہ تھے ہی نہیں، اور جب تک ان کا نام لیا جا رہا ہے تو اس نام کو اچھے انداز میں یا اچھی طریقے سے نہیں لیا جاتا، بلکہ اس نام کے ساتھ ان کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اب فرمایا کہ ذالک من انباء القری، یہ جو بستیوں کا حال ہم آپ کو بتا رہے ہیں، نقص علیک، ہم سناتے ہیں آپ کو ان کا واقعہ، منہا قائم، بعض جو ہے وہ قائم ہیں، موجود ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر بستیاں تھیں، وہ حسید، اور بعض تو بالکل مٹ چکی ہیں۔ حسید کہتے ہیں اس کھیتی کو جو جڑوں سے کاٹ دی جاتی ہے، کٹی ہوئی کھیتی کو حسید کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو ایسا ہو گیا ہے کہ گویا کہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے اور نہ تھی ابھی، اور قائم وہ تھے جو عمارتوں کے کھنڈرات جو موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہاں بستیاں تھیں، یہاں آبادی تھی، یہاں انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ان کی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں تباہ اور برباد کر دیا، اور وہ دنیا سے دفع ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن ظلم کر گئے وہ اپنے اوپر، خود اپنی جانوں پر انہوں نے خود ظلم کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ہم نے تو ان کو دنیا میں یہ اختیار دیا تھا کہ نیک اعمال کرنا چاہتے ہو نیک اعمال کرو، برے اعمال کرنا چاہتے ہو ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم برا بھی کر سکتے ہو، لیکن ہم نے تمہیں ذہانت دی، عقل دی، فہم دی، بصیرت دی، اس کے ساتھ نبی بھیجے، کتابیں دی، صحائف دیے، اور اب بھی اگر تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، برائی کے راستے کو اختیار کر رہے ہو، تو تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، پھر کچھ کام نہ آیا ان معبودان باطلہ، ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ پکارتے تھے، یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے تھے، من شیء، کچھ بھی کام نہیں آئے، کسی چیز میں بھی کام نہیں آئے، ذرا بھر بھی ان کے کام نہیں آئے۔ کیوں کام نہیں آئے؟ وہ معبودان باطلہ ان کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جن کو وہ پکارتے تھے دنیا میں، جن کو اپنا الہ اور معبود سمجھتے تھے، آج ان کے کچھ کام نہیں آئے۔
اور کیا ہوا؟ لما جاء امر ربک، جس وقت پہنچا حکم تیرے رب کا، وما زادوہم غیر تتبیب، نہیں بڑھایا ان کے حق میں سوائے ہلاکت کرنے کے۔ ہم نے ان کے حق میں کوئی چیز زیادہ نہیں کی ہے مگر تتبیب یعنی کہ تباہی اور بربادی کی ہے۔ مسلسل تباہی اور بربادی کو تتبیب کہتے ہیں، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، اور مسلسل تباہی اور بربادی جو ہے ان کے حصے میں آئی۔ وما زادوہم، اور نہیں بڑھایا ہم نے ان پر مگر مسلسل تباہی بڑھائی ہے، اس لیے ان کے کوئی کام نہیں آئے ان کے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کا امر تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے ہو کر رہنا تھا، وہ ہو کر رہا اور ان ظالموں کو انجام تک پہنچا دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ ربک، پکڑتا ہے تیرے رب کی پکڑ آتی ہے، اسی طرح آتی ہے، اذا اخذ القری، جب پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ، وہ ظلم کرتے ہوئے، وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، وہ اس حال میں کہ وہ ظلم میں مبتلا ہوتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، اور وہ ظلم ان جو ہے حدود سے نکل چکا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک پکڑتے ہیں، جب پکڑتے ہیں بستیوں کو تو پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، شدید ہے، شدت والی ہے۔ جب وہ ڈیل دیتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں ہو رہی ہے ہمارے گناہوں پر، اور وہ گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، اور نبیوں کی تکذیب کر رہے ہیں، آخرت کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، فرمایا کہ ہماری جب پکڑ ان ظالموں پر آتی ہے، ان ظالم بستیوں پر آتی ہے، تو پھر اس پکڑ سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی، اور ہماری پکڑ بہت علیم، دردناک ہے، شدید، بہت سخت ہے، سخت دردناک قسم کی ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ ہم ان کو جب اپنی گرفت میں لیتے ہیں، فرمایا کہ پھر اس گرفت سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس بات میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، فرمایا جو ڈرتا ہے آخرت کے دن سے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایک دن ہے جس میں جمع ہوں گے سب لوگ، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے کہ جس میں سب کو پیش ہونا ہے، سب لوگ پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ تو فرمایا کہ اب اس میں کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، اس میں سبق ہے اس اور لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اب اس سے واقعات کو پڑھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کی ہے اور فرعون کو سمجھایا، اس کی قوم کو سمجھایا اور ان تمام سرداروں کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھے نہیں ہیں، دوبارہ اسی سرکشی میں، اسی غلو میں اور اس ظلم میں، اس شرک میں اور برائی میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس بستیوں کو دنیا سے دور کر دیا اور ان پر جو ہے عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب بھی پکڑتے ہیں تو ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے یہ سخت ہوتی ہے، اور اس پکڑ کو سمجھ لو کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، ساری بستیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق ہے، لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت سے ڈرنے والا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، پھر وہ نبی کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک دن اللہ کے حضور میں جمع ہونا ہے، سب لوگوں نے جمع ہونا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ سب لوگ کیا جمع ہوں گے؟ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ اس دن جمع فرمائیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، فرمایا آج اس کا بھی انصاف کر دیا جائے گا، وہ بھی اپنا بدلہ لے گی۔ ہاں جتنے اور مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دیں گے اور ان کا معاملہ
ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کے لیے پھر اور جنات کے لیے الگ احکام ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر آخر میں ان کے اعمال نامے پر فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر وہ جنت والے ہیں تو ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے، اگر وہ جہنم والے ہیں تو ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آج کے دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور سب لوگ جو ہے وہاں پر جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جمع ہونے سے بچ گیا، فرار ہو گیا، آیا نہیں اور جو ہے کسی جگہ میں چھپ گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو جمع کریں گے۔ اس میں نشانی ہے کہ جیسے ہم بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں اور ان بستیوں کو موجود تھی ہم نے دنیا سے مٹا دیا، ایسے ہی ہم قیامت لائیں گے تو ساری کائنات کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ لوگوں کو جمع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو حاضر کریں گے اور سب اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر فیصلہ فرمائیں گے کہ کس نے ان نامہ اعمال کی وجہ سے، یعنی نیکیوں کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا اور کون ایسے لوگ ہیں جو اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، فرمایا اس کو ہم دیر جو کرتے ہیں سو ایک وعدے کے لیے جو مقرر ہے اس کی وجہ سے وہ دیر ہو جاتی ہے۔ یہ جو کفار یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی طرف سے جو معجزہ تھا، جس کا وعدہ تھا، نہیں آیا، آپ کہتے تھے عذاب آئے گا، ابھی تک نہیں آیا، تو فرمایا کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، وہ مؤخر نہیں ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، لیکن وہ عذاب ضرور آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے وہ صادر ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ وقت مقرر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا جب اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس وقت کی میعاد کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ پاک کے پاس مقرر ہے، اللہ پاک کے علم میں ہے، اور جب وہ لائیں گے اس وقت اس کو دیکھا جائے گا۔ جب مؤخر کر دیا جاتا ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید کہ ہماری بات کو مانا نہیں گیا، ہماری بات سچی ہے، اور علیہ باللہ تم نبیوں کو یہ کہتے ہو کہ تو آپ لوگ تکذیب کرتے ہو ان کی، کہ یا ان کا تمسخر اڑاتے ہو، استہزاء کرتے ہو ان کے ساتھ کہ آپ کا وعدہ پورا نہیں ہوا، یا جو معجزے کا وعدہ کیا پورا نہیں ہوا، یا جو عذاب کا وعدہ کیا پورا نہیں ہوا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقرر وقت ہم نے کیا ہوا ہے، اس کا وعدہ ہم خود پورا کریں گے۔ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یوم یاتی لا تکلم نفس، فرمایا جب وہ دن آئے گا کوئی بات نہیں کر سکے گا الا باذنی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جو اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیں گے کہ آج مجھ سے بات کرو، وہ بات کر سکے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، اگر وہ باتیں کرنے لگیں تو سب جگہ شور غوغا پیدا ہو جائے گا، لیکن فرمایا نہیں، سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور سب ساکت ہو جائیں گے، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، اور الا مگر وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دیں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اجازت دیں گے، بخاری شریف میں ہے کہ پھر وہ انبیاء اور رسول اللہ کے حضور میں یہ کہیں گے، یا رب سلم، اے اللہ آج سلامتی کا معاملہ فرما، ہمیں بچا، ہمیں سلامت رکھ دے۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ آگے کہہ نہیں سکیں گے۔ جب رسولوں کا اور انبیاء کا یہ کلام ہوگا تو عام آدمی جو ہے، وہ عام انسان، وہ کیا کچھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے حضور میں کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور آج ان کے جسم کلام کریں گے اور ان کا جسم بتائے گا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ آج خود وہ ان کا جسم ان کے خلاف گواہی دے گا، اور اسی طرح جس زمین پر کیا ہے وہ زمین ان کے خلاف گواہی دے گی۔ آج اس تمام اور نامہ اعمال اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آج اللہ کے حضور میں اس بندے کے خلاف گواہی دیں گی۔ فرمایا کہ یہ خود کوئی بات نہیں کر سکے گا، ہاں جہاں اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گا، اور فرمایا کہ کوئی کلام
کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی جلال کی وجہ سے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ورد جب سلامتی کا ہوگا تو عام انسان کیا کلام کر سکتا ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، فرمایا کہ پھر ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے، بعض نیک بخت ہوں گے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی والا بنایا ہے اور بعض ایسے ہیں جو سعید ہیں، نیک ہیں، اور بعض شقی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور جو لوگ بدبخت ہیں فرمایا کہ وہ آج جہنم میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے۔ جو گدھے کی ابتدائی آواز ہوتی ہے اس کو زفیر کہتے ہیں، اور پھر جو جا کر آخر میں بالکل مندم ہو جاتی ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی آوازیں اب جہنم میں ایسی ہوں گی جیسے گدھے کی آواز ہے، وہ پہلے چیخیں گے اور اس کے بعد اتنی نرم ہو جائیں گی، ان کے گلے بیٹھ جائیں گے، تھک جائیں گے اور الم اور درد کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکیں گے، تو ان کی آواز جو ہے وہ بالکل نرم ہو کر ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ شروع میں چیخ و پکار کریں گے درد کی وجہ سے، یا اس جہنم کی آواز ایسی ہوگی یا ان لوگوں کی آواز ایسی ہوگی، اور پھر وہ ایسے ان کو آخر میں جا کر مندم ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، فرمایا ہمیں اس میں جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں مگر جو چاہے تیرا رب۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اب یہ جہنم میں جو لوگ چلے گئے فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ کافروں کا بتایا، کافر جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ اس پر بھی یہ سوال اٹھا کہ آسمان اور زمین تو گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ فرمایا اس کے بعد جو آسمان یوم تبدل الارض دوسری جگہ پر آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تبدیل کر دیں گے، تو وہ جو تبدیل کرنے کے بعد آسمان اور زمین موجود ہوں گے اس کے بارے میں فرمایا جب تک وہ موجود ہیں اس وقت تک یہ عذاب میں رہیں گے۔ بعض کہتے ہیں یہ محاورتاً ہے کہ جب سے شب و روز ایسا ہوتا رہا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر روز ایسا ہوگا، قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جب سے آسمان زمین قائم ہے اس وقت تک وہ عذاب میں رہیں گے، یعنی مسلسل عذاب میں رہیں گے اور عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو نکال دے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کچھ گناہ کر کے ایمان کے ساتھ جہنم میں چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ ان کو اس ایمان کی بدولت جہنم سے نکال دیں گے، ما شاء ربک، جسے چاہیں گے نکال دیں گے اور جسے چاہیں گے جہنم سے نہیں نکالیں گے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے، اس کے ارادے کے اندر کسی دوسرے کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ کامل ارادہ ہے، یعنی ہو کر رہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، فرمایا وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اس وقت رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجذوذ، فرمایا بخشش ہے بے انتہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ ان آیات کے فرمایا دو معنی، ایک یہ کہ جس قدر مدت آسمان زمین دنیا میں باقی رہے اتنی مدت تک اشقیاء دوزخ میں رہیں گے اور سعداء جنت میں رہیں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان نیک لوگوں کو جنت میں ہمیشہ رکھیں گے اور عطاء غیر مجذوذ، ان کو بخشش عطا فرمائیں گے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے، اتنی عطا فرمائیں گے کہ ان نعمتوں کا اختتام نہیں ہوگا، بلکہ وہ نعمتیں ہر لمحے کے بعد جو لمحہ ہے اس میں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ہر روز ان کی ترقی بہت ہی زیادہ ہوگی، وہاں ختم نہیں ہوں گی وہ نعمتیں۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ
سو تو نہ رہے دھوکے میں ان چیزوں سے جن کو پوجتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر ویسا ہی جیسا کہ پوجتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ، یعنی عذاب بلا نقصان، اس میں وہ کمی نہیں ہے، ایسے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شک نہ کریں کہ یہ جو ہے ان کی عبادت جو جس کو یہ پوجتے ہیں یا ان کے آباء اجداد پوجتے ہیں، تو ہم ان کو اس میں کوئی اچھا حصہ عطا کریں گے ان کی عبادت کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس جو نقصان انہوں نے اٹھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، صفات میں انہوں نے شرک کیا، اس کی وجہ سے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے اس عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ عذاب ان پر مسلسل ہوگا اور بڑھتا چلے جائے گا۔ اور آج ان لوگوں کو بھی ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری یہ عبادت کرتے ہیں تو کیا تم نے کہا تھا کہ تم رب ہو؟ تو یہ اس کا انکار کریں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، بلکہ یہ تو خود اپنی مرضی سے کرتے تھے، ہم اس سے بری ہیں۔ بلکہ شیطان تک کہے گا کہ میں نے ان کو کوئی زیادہ جبر کر کے یہ کام نہیں کرایا، میں ان کے کاموں سے بری ہوں، میں ان کے تمام افعال سے بری ہوں، میں نے تو صرف ان کو وسوسہ ڈالا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو کہ ان کے اپنے سردار ان کے بارے میں بھی یہی کہیں گے، معبودان باطلہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کے بارے میں یہی کہیں گے، ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا، آج تو ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو کیسے نجات دے سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہے ان کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے، جو ان کا حصہ ہے وہ پورا دیا جا رہا ہے، یعنی ان کو پورا عذاب دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہمیں اس میں سبق دیا گیا کہ جو شقی لوگ ہیں وہ بدبختی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، پھر ہمیشہ اسی بدبختی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی نیک بن جاتا ہے اور اس میں نیکی آ جاتی ہے، اور وہ آدمی سعید ہے جس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھا ہے، جو رات وقت اللہ تعالیٰ کے خوف میں روتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رات کو بستر سے اٹھ کر مصلی پہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی اتباع کے ذریعے اپنے رب کو منا رہا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کر کے اپنے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی سعید ہے جو نیکی کر رہا ہوتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر امت کا غم ہوتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور جتا رہتا ہے، اور جب جتنا بھی کر سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے یہ اپنے تمام توانائی کو صرف کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی سعید ہے۔ اور بدبخت وہ آدمی ہے جس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کے اوپر گناہ جتنا بڑا گناہ بھی کر لے تو اس کے پیشانی پر بل نہیں آتا، اس کے کان پر جو تک نہیں رینگتی ہے اور اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی بدبخت گناہگار ایسا بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پھر اس کے گناہ کرنا اتنا دلیر ہو جاتا ہے گناہ کرنے میں کہ اگر اس کے کو گناہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، یعنی اس کو ایک معمولی کام سمجھ آتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ورنہ اگر وہ سعید ہے اور اس کا دل زندہ ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ سے اس قدر جو ہے ڈرتا ہے اور اس کے وجود پر اس کی روح میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ صادر ہو گیا ہے، اب اس کے لیے وہ توبہ استغفار میں لگ جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی فرمایا کہ سعید ہے، نیک بخت ہے، اور جو آدمی شقی ہے، بدبخت ہے، فرمایا وہ سب سے بڑا مشرک ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا، یہ سب سے بڑا شقی اور بدبخت ہے۔ پھر اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والا، نبی انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والا، پھر آخرت کا بھی انکار کرنے والا، فرمایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بدبخت لکھا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے
دارالمحن بنایا ہے، یعنی امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور جب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں زندگی اور موت عطا کی ہے اس لیے دیے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن نیت کے ساتھ احسن اعمال کو انجام دینے والا آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کامیاب ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ احسن عمل کو انجام دے کر اپنے آپ کو سعید لوگوں میں شامل کرے، اور وہ برے عملوں سے بچ کر، شکی والے لوگوں سے بچ کر، شکی والی عادات سے، اعمال سے بچ کر اپنے آپ کو سعید لوگوں میں شامل کرے اور ان کے راہوں پر چلے، تو وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ فرعون ظاہری دنیا میں بہت کامیاب آدمی تھا کہ اس کے پاس مملکت تھی، سلطنت تھی، جیسے چاہتا تھا ویسے کر دیتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مان رہا تھا، ضد، عناد اور تکبر، غرور میں مبتلا تھا، اور وہ اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ رب سمجھنے لگ گیا تھا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت فرمائی اور اس کے شرک کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ بالآخر پھر وہ دنیا سے ختم ہو گیا، اپنی تمام قوم سرداروں کے ساتھ، اپنے تمام ماننے والے پیروکاروں کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا کہ صرف یہ دنیا سے نہیں گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے سارے لوگوں کی لعنت اس کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن بھی فرشتے اس پر لعنت کریں گے، تو اس کا وجود پورا لعنت سے، اور اس کے پورے آنے والے جو ایام ہیں سارے کے سارے لعنت والے بن گئے۔ اگر کوئی شخص نیکی کو فروغ دیتا ہے، نیکی کی اشاعت میں لگا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی اشاعت میں لگا رہتا ہے، توحید کو پھیلانے میں لگا رہتا ہے، تو اب وہ آنے والے لوگ اس کے لیے باعث رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عافیت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ اس کے جو مقتدا لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، نیک اعمال کر کے اس کو ثواب ان کے اعمال کی وجہ سے بھی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں پر دو تقسیمیں بتا دی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں رکھیں گے، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، انہیں جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، وہ کبھی کم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی۔ اللہ جوانی دیں گے تو ہمیشہ جوانی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں جنت کی اس کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسی نعمتیں ہوں گی ما لا رأى عین، کہ فرمایا کہ اس کی آنکھ نے کبھی اس ایسے منظر کو دیکھا نہیں ہے، اس کے کان نے کبھی ایسی نعمتوں کی باتیں سنی نہیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر بھی کبھی وہ گمان اور خیال نہیں آیا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ فرمایا کہ یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے والا آدمی سعید ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، شرک میں مبتلا رہا، اور پھر اس نے ساتھ میں بدکاری اور برائی کی زندگی گزار دی، تو وہ شقی ہو جائے گا، بدبخت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور قیامت کے روز وہ شقی لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ فرمایا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور فرمایا کہ اس جہنم میں سوائے چیخ و پکار، درد اور آگ کے کوئی چیز اس کو میسر نہیں آئے گی، تو پھر وہ اسی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس جہنم سے نکالیں گے نہیں، الا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور صغیرہ گناہ کر کے وہاں پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کے اگر جنت میں بھیج دیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوگا، ورنہ وہ اسی جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم سعداء کی زندگی حاصل کریں، نہ کہ ہم شقی لوگوں کی زندگی کو اپنائیں۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے